امام زین العابدین کے بہت سارے کارنامے ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے مشعل راہ ہیں. اور بہت اچھی بات کی تھی، میں نے رات کو دہرائی تھی اسی کا ایک جز. کہتے ہیں پوری یونائٹڈ نیشن نے مل کر جتنے ہیومن رائٹس نہیں لکھے ہیں اس سے زیادہ ہیومن رائٹ امام زین العابدین لکھ کر چلے گئے. یہ صحیفہ سجادیہ میں جو 54 دعائیں ہیں اس میں جس طرح سے انسانی اقدار کو بیان کیا گیا ہے وہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ دنیا میں حاصل ہوئے علم سے لکھنا اور ہے، اللہ کی وحی کے ذریعہ عطا کردہ علم سے لکھنا اور ہے. اس لیے جو کچھ لکھا اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ تمام انسان بھی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں تو لکھ نہیں سکتے. اس لیے ہمارے پیغام کیا ہے کہ اگر ہمیں کسی کے رائٹس کو فلفل کرنا ہے تو امام کی ہدایت ضروری ہے. اس میں ایک حق آپ کو زوجہ کا بتایا، کتنا خوبصورت حق ہے. لازمی ہے میرا گھر میری جنت اسی وقت بن سکتی ہے جب انسان اس حق کو ادا کر رہا ہو. دوسرا حق اولاد کا ہے جو امام نے بیان کیا ہے. وہ اِسْحَارِ حق امام سجاد میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ الفقی میں جلدوں میں صفحہ 621 پہ بیان کیا. کہتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْكَ مُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلِيَّتُهُ من حسن الادب والدلالة على ربه والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه فمثاب على ذلك معاقب. یہ امام کا فرمان ہے. اب دیکھیے ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں اور تم پر تمہاری اولاد کا حق یہ ہے کہ تم جان لو کہ وہ تم سے ہے اور اس دنیا کی نیکی اور بدی میں تم سے پیوستہ ہے. دیکھیے یہ بڑی عجیب جملہ کہا ہے، اس کو بڑا غور سے سنیے گا. میرے پاس وقت بہت کم ہے، معذرت چاہتا ہوں، نا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے یہ صرف اسی پہ خالی خطبہ دیتا ہے تو شاید کم پڑتا. پیوستہ لفظ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ پیوستہ مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہوں، جدا نہ ہو سکیں کبھی بھی، ہے نا. ہاں اب آپ کی زندگی کے اندر آپ کے بدن میں آپ کا ہارٹ آپ سے پیوستہ ہے، جدا نہیں کر سکتے، ہے نا. آپ کی باڈی کا آپ کا حصہ آپ کے بدن سے پیوستہ ہے، جڑا ہوا ہے. لباس اتر سکتا ہے، ہاتھ جدا نہیں ہو سکتا، ہے نا. اس کا ریزن کیا ہے کہ جب درد ہوگا تو پورے بدن پہ اثر کرے گا. تو اولاد کی نیکی و بدی ایسے ہی انسان پہ اثر کرتی ہے جیسے اس کے اعضائے جوارہ اثر کرتے ہیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے امام کا کہ تم سے اسے جدا سیپریٹ نہیں کیا سکتا، اگنور نہیں کر سکتے. اس کو تمہیں اپنے بدن کے جز کی طرح سمجھنا ہے اور ٹریٹ کرنا ہے. یہ پہلا ہے، پیوستہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ پیوستہ ہے اور تم خدا کے حکم کے مطابق اس پر اپنی ولایت کے پیش نظر، یعنی اللہ نے تمہیں اس پہ اتھارٹی دی ہے، تم کو ایک پاور دیا ہے کہ تم اس کے لیے ایک ولی کی حیثیت رکھتے ہو، اس کے اوپر اتھارٹی ہو، اس کے اوپر ایک حاکم کی حیثیت رکھتے ہو. لیکن حکم کو تمہیں کہاں چلانا ہے یہ ہے. اب دیکھیے یہ عجیب چیز ہے. ہوتا یہ کہ اولاد حب حکم چلاتی ہے، خدا کہتا ہے کہ نہیں، ماں باپ اولاد پہ حکم چلاتے ہیں. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ہاں وہ ایک امام کا فرمان لگے گی. اتھارٹی کس معنی میں؟ اس اتھارٹی کو سمجھایا ہے کہ اس کی عمدہ پرورش کرنے کے لیے تمہیں اتھارٹی دی ہے اور خدا کی فرمانبرداری میں اس کی مدد کرنے میں تمہیں ولایت دی ہے. ولایت کہاں دی ہے؟ کہ تم اس کی عمدہ پرورش کرو، اس کو بہترین براٹ اپ کرو، اور ساتھ ساتھ کیا کرو کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کرے، اس میں اس کی مدد کرو. یعنی اس کو تمام علوم سے آراستہ کرو جو اللہ کی فرمانبرداری کے لیے ضروری ہیں. یہ بہت بڑا ایک امام کا پیغام ہے. اب اس کی ڈیٹیل آپ سمجھیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنی اولاد کے لباس کا اور کھانے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کی فکر کا اور اس کے ایمان میں کس طرح سے جلا آ رہی ہے، اس کا ایمان قوی ہو رہا ہے کہ ضعیف ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے. ہم اگر بچہ ایک دن اسکول نہ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دن نماز نہ پڑھے تو پریشان نہیں ہوتے. اگر اس کے یہ اسکول سے نوٹ آ جائے کہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا تھا تو گھر میں والا ہوتی ہے. یہ اولاد کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ روز کا ہے نا. لیکن قرآن نہ پڑھے تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہے نا.
اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے حق اولاد ادا نہیں کیا. ہم مسئول ہیں سب, ہم سب کے سب مسئول ہیں, اور اس کی مسئولیت بہت سخت ہے. امام نے جو جملہ کہا ہے کہ تم سے پیوستہ ہے, تم نہ سمجھو کہ اس کا حشر الگ ہوگا تمہارا الگ ہوگا. نہیں, 7 حشر ہونے والا ہے. باپ کے نام سے بیٹا بلایا جائے گا نا, جب بلایا جائے گا تو اس وقت آتے ہی سب سے پہلا وہ گربان پکڑے گا. تو یہ جو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے, کم نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جس کو تمہیں ادا کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ فرمانبرداری میں تم مدد کرنے میں اپنے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے بھی جواب دہ ہو. تمہاری رسپانسبلٹی پوچھی جائے گی, اس کی رسپانسبلٹی پوچھی جائے گی, اور اس ذمہ داری کے عوض تمہیں جزا یا سزا ملے گی. امام نے دونوں لفظ استعمال کیے. کیا کہ اگر تم نے اپنی اولاد کی پرورش میں صحیح طور پر اپنے وظیفوں کو انجام دیا تو جزا کے حقدار ہو جاؤ گے, اگر وظیفوں کو نہیں نبھایا تو سزا کے حقدار ہو جاؤ گے. یہ امام کا فرمان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امام کا اگر ہم جشن منا رہے ہیں تو ہمیں امام کے پیغام کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے. امام کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اپنی اولاد کی پرورش کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی. یقینی طور پر آپ اس کے لیے لباس خریدیں, یقینی طور پر جزا رکھتا ہے, بہت بڑی اس کی جزا ہے, اس کو خوش کر دینا. کہا گیا جمعہ ہے, آپ اس کے لیے فروٹ لے جائیں, آپ اس کے لیے گفٹ لے جائیں, اس کو خوش کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اچھی چیز ہے, یہ ہماری لیے ذمہ داری ہے. لیکن اصل میں حقیقی خوشی کی طرف اسے لے جائیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسے دنیاوی خوشی دیں, اخروی خوشی سے محروم کر دیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو بالکل آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں, اس پہ غور کیجیے گا. بہت